کھلتی کلیاں، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کے پڑھیں گے پیارے بچوں، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام، کیا نام ہے پیارے بچوں؟ بچوں کی دنیا۔ بچوں کی دنیا۔ یوں تو ہمارے پروگرام میں اکثر ہمارے ساتھ شہاب الدین بھائی ہوتے ہیں، پر آج شہاب الدین بھائی کئی سفر پر گئے، تو آج ہمارے ساتھ ہوگے اعظم مدنی صاحب۔ کیسے اعظم مدنی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، میں آپ کو ہمارے اس پروگرام کا سٹرکچر بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام میں ٹوٹل کتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ اسٹوری ٹائم۔ دوسرے سیگمنٹ کا آئے دعا یاد کرے۔ آئے دعا یاد کرے۔ آئے دعا سیکھے نہیں کہنا آپ نے، آئے دعا یاد کرے، کیونکہ ہم دعا کو یاد کرتے ہیں۔ تیسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے پیارے بچوں؟ جنت زبان عربک زبان۔ اور چوتھے سیگمنٹ کا وقت کم ہے۔ جی، آپ کو یعنی سیگمنٹس کے نام یاد ہے۔ تو ناظرین، جو سیگمنٹ شہاب الدین بھائی کراتے تھے یعنی اسٹوری ٹائم اور جنت کی زبان عربک زبان، وہ آج ہمیں اعظم مدنی کرائے گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں ہم کلام کی جانب۔ جی حسنین بھائی، آج کون سا کلام لے کر آئے ہیں؟ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ جی ایک ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، وہ کیا بات اعلی حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، وہ کیا بات اعلی حضرت کی، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، 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 یا خدا چرخ اسلام پر تابت میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، بالیقین مرکز سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے، اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے،
ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، چشمہ علم و حکمت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بولے آل رسول تو لایا ہے کیا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بولے آل رسول تو لایا ہے کیا، بولے آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں یا ہو احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت 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 سلامت رہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، بڑا ہی پیارا کلام پڑھا آپ نے حسنین بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے اعظم مدنی صاحب آپ ہماری آڈینس سے سوال تو کر دیجیے، آج کا کیا ہے؟ جی ہاں، آج کا بھی بہت پیارا سوال ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے؟ ناظرین اکرام، اور آپ کو بھی پتہ چل گیا، پیارے بچوں آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ آج کا سوال کیا ہے۔ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں کہ آج کا سوال ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کے القاب سے ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن بہت ساروں کو نام نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ لقب ہے، یہ نام نہیں ہے۔ نام کیا ہے وہ ایکچول میں وہ آپ نے بتانا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں، اسکرین پہ جو نمبر دیے جا رہے ہیں ان پر بھی آپ میسیج وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے۔ جی تو یعنی آج کا ہمارا کلام اور ہمارا سوال دونوں جو ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہی کی شان میں ہے۔ تو ایسا کچھ اسپیشل ہے اعلیٰ حضرت کا کچھ آ رہا ہے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی نرالی ہے۔ آپ کا چاہے وہ کلام ہو یا آپ کا خطاب ہو، آپ کی ہر ادا نرالی ہے۔ ہمارا نعرہ بھی ہے نا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے، اس کی 25 تاریخ کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو ذکر رضا بھی اس مہینے میں ہوتا ہے، اور عاشقان اعلیٰ حضرت اس مہینے میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ خیر جگہ جگہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے سلسلے میں کر رہے ہیں۔ کلام منقبت سیدی اعلیٰ حضرت کی شامل کی گئی، اور ناظرین سے سوال بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے متعلق ہوا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، جو ان کا نام ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ وہ مشہور اعلیٰ حضرت مشہور اپنے لقب اعلیٰ حضرت سے نام اتنا مطلب لوگ جانتے رہے، تو آج ہم ناظرین کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیا وہ اس نام کو جانتے ہیں۔ صحیح۔ ویسے اعلیٰ حضرت کے چرچے صرف ہندوستان میں نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے چرچے بحرین کے اندر، کوئی بھی ملک ہو، یعنی جہاں آپ جائیں گے، چاہے آپ جو ہے وہ حرمین طیبین کے اندر جائیں، بڑے بڑے علماء اکرام
عربی زبان میں عربی جاننے والے، دیگر زبانوں میں کلام کرنے والے علماء اکرام حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے تقویٰ پرہیزگاری کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے وہ شہرت پائی ہے کہ شاید ان کے زمانے میں کسی اور کو وہ شہرت ملی ہو۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی تو شان ہی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ کبھی ٹاپک بنے گا تو اس پر کلام کریں گے، ابھی ہمارا جو ہے وہ دوسرے سیگمنٹ کا بھی وقت بھی ہے۔ تو آپ نے یہ نام بتانا ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ جی تو ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا کیا نام ہے؟ اسٹوری ٹائم۔ جی تو کیا اسٹوری لایا اعظم بھائی آپ نے؟ آج کی اسٹوری بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کچھ بہت آؤٹ لائن تو خاص- دے دیجئے۔ بہت خاص اسٹوری ہے۔ سب سے پہلے میرا سوال تو یہ ہے پہلے بچوں سے، پیارے بچوں، اسٹوری ہم کیوں سنتے ہیں؟ اسٹوری سننے سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ ہینڈ کوئی ریس بتائے گا؟ کریں۔ جی جی آپ بتائیے۔ ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے۔ جی ہاں، اسٹوری سننے سے ہمیں سبق ملتا ہے، آپ بتائیں۔ بہترین معلومات اور علم حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اسٹوری سے بھی ہمیں بہترین معلومات حاصل ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، سبق ملتا ہے، اس سے نصیحتیں ملتی ہیں۔ تو آج جو اسٹوری ہے پیارے بچوں وہ بھی بہت خاص اسٹوری ہے، اور وہ 3 چیزوں کے بارے میں ہے۔ ایک سانپ، اژدہا جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر سانپ بھی ہے، اس کے اندر بندر بھی ہے، اور اس کے اندر ایک کسان کا تذکرہ ہے۔ اسٹوری ہی ان 3 چیزوں پر بیس ہے کہ ہماری اسٹوری جو ہے نا وہ بہت خاص ہے۔ تو ناظرین اکرام آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت کچھ ہمیں اس سے بھی علم دین حاصل ہوگا، بہت کچھ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اسٹوری شروع کیریکٹرز دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ سن رہا ہے آپ۔ سانپ ہے، بندر ہے، ایک کسان بھی ہے، یعنی انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہیں۔ تو اسٹوری تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اسٹوری۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی جی پیارے بچوں، ایک اژدہا تھا۔ اژدہا کسے کہتے ہیں؟ سانپ۔ ایک سانپ تھا اور وہ بہت بھونکا تھا، بہت اسے بھوک لگی ہوئی تھی تیز کی۔ وہ سانپ شکار کرنے کی غرض سے اپنے بل سے باہر آیا، شکار کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے وہ اپنے بل سے باہر آیا۔ اس نے رزق تلاش کرنا شروع کیا کہ کون میرا شکار بن سکتا ہے، کس کو میں کھا کے اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں۔ اس نے دیکھا دور ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جب بندر دیکھا تو سانپ بندر کے پاس گیا۔ بندر کے پاس جیسے ہی پہنچا تو جب سانپ نے بندر کو دیکھا، بندر نے سانپ کو دیکھا، تو دونوں میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر حملے کی صورت بن گئی، اور ہوا یوں کہ سانپ جو ہے نا وہ بندر پر غالب آ گیا۔ سانپ جو ہے نا وہ بندر کی باڈی سے پورا لپٹ گیا۔ اب سانپ جو ہے وہ غالب آ گیا، بندر مغلوب ہے، بندر اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا۔ اب ایسی پریشانی میں ہوا یوں کہ بندر نے جب دیکھا نا کہ میری موت میرے سامنے ہے، مجھے سانپ کھا لے گا، مجھے سانپ جو ہے وہ ڈس لے گا، میں مر جاؤں گا، تو بندر نے دیکھا کہ میری موت سامنے ہے، تو اس نے چیخو پکار کرنا شروع کر دیا، چیخنے لگا، پکارنے لگا۔ تو قریب ہی ایک کھیت تھا، اس کھیت کے اندر ایک کسان جو ہے نا وہ کسانی کر رہا تھا، کھیتی باڑی کرتے ہیں نا لوگ، تو کسانی کر رہا تھا۔ جب بندر نے آواز چیخنے کی نکالی، تیز آواز نکالی، تو جو کسان تھا اس نے اس بندر کی آواز سنی، اس کو ایسا لگا کہ واقعی میں کوئی جانور پریشان ہے اور اسے میری حاجت ہے۔ کسان جو ہے وہ اپنا فابڑا ہل وغیرہ چھوڑ کے اس بندر کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا کہ بندر کی باڈی سے سانپ لپٹا ہوا ہے اور بندر پریشان ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جب اس نے بندر کو دیکھا تو کسان کو بندر پر ترس آ گیا، رحم آ گیا، ہے نا۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کوئی مظلوم کسی ظلم کے اس میں ہوتا ہے، جب کسی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے۔ کسان کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ کسان یعنی بہت رحم دل تھا، بہت رحم دل تھا، بندر پہ اسے ترس آ گیا۔ بندر پہ اسے ترس آ گیا۔ اب اس نے جیسے تیسے کر کے سانپ سے بندر کو چھڑوایا اور سانپ کو ختم کیا، اور بندر کو سانپ سے رہائی اس نے دلوائی۔ جب بندر نے یہ دیکھا نا کہ کسان نے میری جان بچائی ہے نا، اور جب کوئی جان بچاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ احسان والا تعلق کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بندر نے بھی کسان کا شکریہ ادا کیا۔ بندر کسان کے ساتھ رہنے لگا، اس کے دیگر کاموں میں جو ہے وہ اس کا ہاتھ بٹاتا۔ اس کا اور بندر کا، کسان کا اور بندر کا بہت گہرا تعلق ہو گیا، یعنی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اور جب دوست بنتے ہیں تو دوست جو ہوتا ہے وہ سکھ میں بھی ساتھ دیتا ہے، دکھ میں بھی ساتھ دیتا ہے نا۔ کسان کے کام بندر کرتا تھا، اور بندر جو ہے وہ کسان کی ہیلپ کرتا تھا،
بہت ساری چیزوں میں. اسی طریقے سے بندر کا خیال جو ہے وہ کسان رکھتا تھا. تو ایسے ہی معاملہ چلتا رہا. ایک دن کیا ہوا کہ گاؤں کا ایک سمجھدار شخص جو ہے وہ کسان کے پاس آیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم نے دوستی بندر سے کی ہے, ٹھیک ہے, بندر ایک طریقے کا جانور ہے اور وہ نقل اتارتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا, بندر کے سامنے کچھ کرتے تو وہ اسی طریقے کی نقل اتارتا ہے. تو سمجھدار شخص نے کہا دیکھو تم نے دوستی تو کی ہے, لیکن کہیں اس بے وقوف بندر کی دوستی سے تمہیں نقصان نہ ہو جائے. بے وقوف لوگوں کی دوستی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے اس سے. اس نے سمجھانے کی کوشش کی اس شخص نے کسان کو. کسان جو تھا اس نے دیکھا کہ بندر میری اتنی خدمت کرتا ہے, میرے ساتھ اتنا اچھا بیہیویئر کرتا ہے, اتنا اچھا تعلق رکھتا ہے, میری اتنی ہیلپ کرتا ہے کاموں کے اندر, وہ کیسے میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے نا, وہ میرا پکا دوست ہے نا. کسی پکے دوست کے بارے میں کوئی تیسرا بندہ آ کے بولے نا تو یقین نہیں ہوتا ہے نا. ایسی طریقے سے کسان کے ساتھ بھی ہوا کہ اس نے بولا نہیں وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا, وہ میرا اچھا دوست ہے. وہ سمجھدار شخص جو تھا اس نے سمجھایا, سمجھانے کے بعد وہ چلا گیا. پھر ایک دن کیا ہوا بچوں, کسان جو ہے نا لیٹا ہوا تھا, سو رہا تھا. بندر اس کے قریب آیا اور جب کسان سوتا تھا تو بندر جو ہے نا وہ اس کو ہوا دیتا تھا, ہوا جلتا تھا, اس کو پیار سے سلاتا تھا. تو وہی کسان کو بندر سلا رہا تھا تو بندر نے دیکھا ایک مکھی اس کسان کی ناک پر بیٹھی ہوئی ہے. ایک مکھی کسان کی ناک پر بیٹھی ہوئی ہے. اس نے ایک بار اس کو اڑانے کی کوشش کی. اب وہ مکھی دوبارہ چلی گئی, اس کے بعد پھر سے آ گئی. اس بندر نے دوبارہ اڑانے کی کوشش کی, وہ مکھی دوبارہ سے چلی گئی, لیکن دوبارہ پھر سے واپس آ گئی. یعنی کئی بار کوشش کرنے کے باوجود وہ مکھی جو ہے وہ بار بار آ کے اس کی ناک پہ بیٹھ جا رہی تھی. اب بندر بہت پریشان, بندر تو جانور ہے, اس کے پاس تو عقل نہیں ہے, اب بہت زیادہ پریشان ہو گیا. اسی پریشانی کے عالم میں اس نے کیا کیا, غصے میں آ کر مکھی کو مارنے کے لیے غصے میں آ کر اس نے پاس میں رکھا ہوا ایک پتھر اٹھایا, ٹھیک ہے, پتھر اٹھایا اور مکھی پر غصہ نکالنے کے لیے اس نے زور سے مکھی کو مارا. اور مکھی کس پر بیٹھی ہوئی تھی, کسان کی ناک پر بیٹھی ہوئی تھی. اب پتھر اس نے مکھی کو مارا تو مکھی تو اڑ گئی, لیکن کسان کی ناک زخمی ہو گئی, کسان کی ناک سے خون بہنے لگا. تو جب کسان نے یہ دیکھا نا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں, مجھے جو ہے وہ خون نکل رہا ہے, میں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہوں, جب اس نے یہ دیکھا نا تو اب اس کو جو ہے نا وہ سمجھانے والے شخص کی بات یاد آنے لگی. سمجھانے والے شخص نے کیا کہا تھا کہ بندر کی دوستی صحیح نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے, بے وقوف ہے. بے وقوف کی دوستی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو پیارے بچوں, جب اسے بات یاد آئی تو اس نے کہا کہ چلیں ابھی تھوڑا نقصان ہوا ہے, اب میں ابھی بھی دوستی برقرار رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان فیوچر مجھے جو ہے وہ بڑا نقصان جھیلنا پڑے. تو اس نے جو ہے وہ بندر سے دوستی ختم کر دی. اس طریقے سے یہ جو ہے نا کہانی کمپلیٹ ہو گئی تھی. پیارے بچوں, اس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, ہے نا. اسٹوری تو بہت ساری لمبی ہم نے سنی, اور جو بندر تھا اس نے مکھی کو مارنے کے لیے جو ہے وہ پتھر اٹھایا اور پھر پتھر پھینک کر جو ہے مکھی کو مارا. اب اس کو پتہ نہیں تھا, وہ پریشان تھا, وہ غصے میں تھا, تو اس طریقے کا اس نے کام کیا. تو سب سے مین موٹیو تو ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے, جو بیوقوف ہوتے ہیں, ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. اعظم بھائی, جیسے کہ آپ نے مین موٹیو بتا دیے, اب جو سائیڈ موٹیوز ہیں وہ بھی بچوں سے سن لیتے ہیں. ہاں بچوں, آپ لوگوں نے اسٹوری سنی ہے, بڑی دھیان سے سنی ہے, تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں اس میں ملی ہوں گی. آپ کو کیا کیا اس میں نصیحت والی چیزیں ملی؟ پہلے ٹیم اے سے سن لیتے ہیں. جی ٹیم اے, جی آپ بتائیں. ہمیں دوسروں کی بات ماننی چاہیے, کیا پتہ وہ صحیح کہہ رہے ہو. ہاں, ہمیں دوسروں کی, اپنے بڑوں کی بات مان لینی چاہیے. ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے جو ہے وہ اساتذہ ہیں, والدین ہیں, یا جو ہمارے پیر و مرشد ہیں, الغرض جو بھی ہم سے بڑے ہیں. اچھا آپ خود بتائیں, وہ آپ سے بڑے ہیں, عمر میں بڑے ہیں, تو ان کا تجربہ بڑا ہوگا کہ نہیں, ہے نا. وہ زندگی میں آپ کی عمر ایج مثال کے طور پہ 10 سال ہے, 12 سال ہے, جو ہم سے بڑے ایج میں ہیں, 20 سال کے ہیں, 25 سال کے ہیں, تو ہم سے پہلے دنیا کے اندر آئے ہیں. انہوں نے وہ چیزیں ہم سے پہلے فیس کی ہوئی ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں, ہے نا. تو ان کی بات ماننے ہی میں بھلائی ہے, انہی کی بات ماننی چاہیے. اور ٹیم اے سے ایک اور شخص اٹھا لیں. جی
سن لیں. ہمیں کبھی جانوروں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. یہ تو ہے کہ جانوروں سے دوستی جانوروں سے نہیں رکھنی محبت چاہیے، رکھنا لیکن ہاں اس میں ایک چیز کلیئر کر دوں حسن بھائی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ یہ ہم بول رہے ہیں کہ جانوروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اس کا کچھ غلط مطلب نکال لیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پہ رحم نہیں کرنا ہے، ان پہ شفقت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، لیکن جس طریقے سے ایک فرینڈس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، ایک دوست کا تعلق ہوتا ہے انسان کا انسان کے ساتھ، اس طریقے کا تعلق اگر بنانے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے معاملات میں ہم خسارے میں آ جائیں گے، نقصان میں آ جائیں گے. اب کسی کو کوئی مشورہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بلی موجود ہے، جانور میں سے کوئی موجود ہے، اب وہ اس سے جا کے مشورہ لے گا؟ نہیں لے گا نا. انسانوں کے ساتھ اگر دوستی کی ہوگی تو انسانوں کے ساتھ مشورہ لے گا جا کے، ہے نا. تو پیارے بچوں، ہمیں جانوروں کا خیال کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، لیکن دوستی انسانوں سے کرنی ہے. جی اور کچھ؟ ٹیم اے سے پیچھے بھی 2 بچے بیٹھے، وہ کیوں کچھ نہیں کہہ رہے؟ آپ بھی بتائیے. آپ لوگ کیوں کچھ نہیں کہہ جی رہے؟ ابو بکر باپو آپ بھی بتائیے، کہیے، مائک دیجیے ابو بکر کو. اسٹوری اچھی نہیں لگی؟ چلیں اسٹوری کے بارے میں بتائیں، کیسی لگی؟ اچھی لگی. اچھی لگی. کیا سیکھنے ملا آپ کو؟ جانور سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، جی لیکن ان پر رحم رحم کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے ان سے. جی ادھر بھی پوچھ لیتے ہیں. منیر بھائی آپ بتا دیجیے. ہمیں ہمیشہ سمجھداروں کی صحبت میں رہنا چاہیے. ہاں سمجھداروں کی صحبت، سمجھداروں کی صحبت میں رہنا چاہیے، جو عقل مند ہیں ان کی صحبت میں رہنا چاہیے. جی ابھی آپ بتائیے. بیوقوف سے دوستی کرنا بیکار ہے. بیوقوف سے دوستی کرنا بیوقوف سے بیکار. دوستی کرنا اچھا بیکار ہے. بیوقوف کون ہوتا ہے؟ بیوقوف کون ہوتا ہے؟ بیوقوف جانور. نہیں، جانور بیوقوف نہیں ہوتا. یعنی بیوقوف اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ جس کے اندر عقل اور سمجھ کی صلاحیت تھی لیکن وہ پڑھائی نہیں کر رہا، وہ الٹے سیدھے کاموں میں مصروف ہے، وہ غلط چیزوں کے اندر انوالو ہے، تو وہ اس کے پاس چیزیں تھیں لیکن وہ اچھی چیزوں میں اپنی چیزوں کو استعمال کر سکتا تھا، اچھا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ نقصان جھیل رہا ہے. تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، ہے نا. تو جو گندے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے بچے نہیں ہوتے، جو پڑھائی میں تیز نہیں ہوتے، یا جو محنت نہیں کرنا چاہتے پڑھائی کے اندر، اس تو کے ان پیچھے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بیوقوف ہیں. اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہوتا کہ وہ ان کے اندر دماغ کم ہے. ہاں دماغ کم ہے، یہ بھی ریزن نہیں ہوتا. بھائی آپ کو ٹائم دیا گیا، آپ کے پاس دماغ ہے ماشاءاللہ، آپ کو دیکھیں سب کو سب کا نام یاد ہوگا، ہے نا. جب آپ کو آپ کا نام یاد ہے تو مطلب دماغ سلامت ہے. کچھ لوگ بچے بولتے ہیں نا دماغ نہیں ہے، ہم سے یاد نہیں ہو رہا. بھائی آپ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، دماغ ہے آپ کے اندر، ہے نا. آپ کے پاس چیزیں ہیں استعمال کرنے کے لیے اچھی چیزوں میں، لیکن آپ ان چیزوں کو اچھی کے بجائے غلط چیزوں میں استعمال کریں گے تو یہ بیوقوفی ہے. تو ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کامیاب لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے. اچھا ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ جو کامیاب بندے ہوتے ہیں نا زندگی میں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں نا کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، تو سکسیزفل جو مین ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اگر آپ ان کی ڈیپلی ان کی زندگی کو، ان کی لائف کو اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے ہوئی ہوتی ہے. کہ وہ لوگ بھی نا اچھے سوچنے والے، اچھا کام کرنے والے، محنتی لوگوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اٹھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی صحبت جو ہے وہ اچھی کرنی پڑے گی، اچھے بچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. جی جی ٹیم اور بی کوئی؟ سے اور کوئی؟ فضل بھائی آپ کیا دیجیے. ہمیں دوسروں پر رحم کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں پر ہمیں رحم دوسروں کرنا پر رحم کرنا چاہیے. پر ایسا نہ ہو، کسی رحم تو کرنا چاہیے پر اس کا احسان لینے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ بیوقوف کا احسان لے لیں ہم، جیسے کہ اسٹوری سے سمجھ میں آتا ہے. صحیح رحم کرنا چاہیے کہ جہاں پر موقع و محل ہو وہاں پہ رحم کرنا چاہیے، بالکل رحم کرنا چاہیے. جی ماجد بھائی. ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں غصہ، ہاں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. دیکھ غصہ اس کو آیا تھا بندر کو، اس نے غصے میں جو ہے نا وہ غلط قدم اٹھا دیا، ہے نا. جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ غصے میں کہا جاتا ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. غصہ اگر آپ کو آ رہا ہے اس کے بھی طریقے ہیں، ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے بہت اچھی رہنمائی کی ہے. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ پانی پی لیجئے، ٹھیک ہے. غصہ آ رہا ہے، پانی پینے سے بھی نہیں بجھ رہا ہے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے. یعنی اس سے غصہ کم سے تھوڑا بہت شانت ہو جاتا ہے. اور غصے کے اندر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کچھ بھی. غصے کے اندر نہیں ہے، کچھ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی کرنے لگتے ہیں، توڑ تو دوں ایسا گا، نہیں مار کرنا. دوں ہاں گا، توڑ تو دوں گا، نہیں مار بچے دوں گا گا. میرے سے. امی نے کچھ کہا، ابو نے کچھ کہا، یا کلاس ٹیچر نے کچھ ڈانٹ لگا دی، غصے میں آ گئے، بات ہی نہیں کروں گا، پڑھوں گا نہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. غصے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا شانت ہونے جانا چاہیے. بعض بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو جاتے ہیں. ہاں
تو کیا انہیں ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ہم بھی ان پہ غصہ ہو کے انہیں چلا کے بولے تو کیوں غصہ ہو رہا ہے؟ سمجھانا بھی، اگر غصے میں کیسے سمجھائیں گے آپ؟ جی غصے میں بھی کام الٹا ہی ہوتا ہے. ہمارے امیر سنت نے ایک شعر فرمایا تھا، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. جب غصہ انسان غصے کا شکار ہوتا ہے نا، تو اس وقت اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. حق اور باطل کا فرق اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتیات پہ اتر آتا ہے. ممی نے کچھ کہا، پاپا نے کچھ کہا، ابو نے کچھ کہا، یا کلاس ٹیچر نے کچھ کہا، یا کسی نے بھی کچھ بھی کہا، دوست نے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس نے غصہ دلا دیا، آپ غصے میں آ گئے، اب کچھ بھی کر لیں گے. اب نتیجہ اتنا برا ہوتا ہے نا کہ غصہ اترنے کے بعد انسان کو فیل ہوتا ہے نہیں مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے غصے میں ایک لگایا، آپ نے دو لگا دیے اس کو، ہے نا. پھر بعد میں جب غصہ شانت ہو جاتا ہے نا اور آپس میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے نہیں وہ میرا اچھا دوست تھا، مجھے غصے میں اس کو نہیں کچھ کہنا چاہیے تھا، ہے نا. تو غصے میں آپ نے کچھ نہیں فیصلہ لینا ہے، اپنے غصے کو شانت رکھنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ غصہ آتا نہیں ہے، غصہ ہر بندے کو آتا ہے، نیچرل سی چیزیں آتا ہے. لیکن غصے کا میں جو بات کر رہا ہوں نا، وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ غصے کا اظہار غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. غصہ آتا ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ بڑے لوگ، کامیاب لوگ کبھی بھی اپنے غصے کو بری چیزوں پر جو ہے نا برے انداز میں جو ہے وہ اظہار نہیں کرتے غصے کا، ہے نا. غصہ آئے آپ لوگوں کو تو اس کو دور کر کے اور غصے کے بعد پھر بات چیت کرنی چاہیے، پھر جو ہے وہ کچھ فیصلہ لینا چاہیے غصے میں. اعظم بھائی، آپ جیسے کہ کہہ رہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، تو غصے میں کبھی کبھار ناشکری بھی ہو جاتی ہے. ہاں، غصے میں انسان ہوتا ہے نا تو نہ جانے کیا کیا زبان سے نکال رہا ہوتا ہے. کبھی بیمار ہو گیا پریشان ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے، تو کبھی کبھی بندہ ایسا بول دیتا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل کو میں ہی ملا تھا جو میں بیمار ہو گیا، کوئی اور بھی تو تھا وہ بیمار ہو جاتا، معاذ اللہ. اس طریقے کے الفاظ نکلتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا یہ الفاظ انسان کو نا اپنے اسلام سے باہر کر سکتے ہیں. تو غصے میں نا انسان کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. غصے میں کوئی بھی غلط فیصلہ، غلط بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسٹوری سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے. ورنہ پھر نقصان آپ کے سامنے ہے کہ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن غصے کی وجہ سے ہو کچھ اور جاتا ہے نا. وہ مکھی اڑانا چاہ رہا تھا، مکھی تو کسی اور چیز سے بھی اڑ سکتی تھی. پتھر جب مارا اس بندر نے تو نقصان یہ ہوا کہ اس سے بڑا نقصان ہو گیا. اب اس کی نیند بھی کھل گئی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست کو تکلیف بھی ہوئی، اور اس کے دوست کی ناک سے جو خون بھی بہنا شروع ہو گیا. وہ تو اچھا ہوا پتھر ہی تھا، اس کے سامنے اینٹ آتی تو وہ مار دیتا ہی. ہاں، کہیں اس کی روح کب سے اس ذریعے سے پرواز نہیں کر جاتی. تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے میں کچھ غلط چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. جی تو بڑی پیاری سٹوری سنائی آپ نے. تقریباً سارے بچوں کا ہو گیا، ہمارے حسنین بھائی باقی رہ گئے. حسنین بھائی آپ بھی کچھ کہہ دیجیے. وہی کہ سمجھداروں کی صحبت لینی چاہیے اور بیوقوفوں سے دور رہنا چاہیے. وہی کہ سمجھداروں کی صحبت ماشاء اللہ، یعنی سمجھداروں کی صحبت اختیار کرنی ہے، بیوقوف سے دوستی نہیں کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، اور اپنے بڑوں کا کہنا ماننا ہے. اس طریقے کے پوائنٹس اسٹوری کے ساتھ سامنے آتے ہیں. اچھا، ایک سٹوری ہوتی ہے جو بچے ٹائم پاس کے لیے یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ بیٹر آپ نے جو سٹوری سنائی وہ ہے. اس سے کئی مورل بھی سیکھنے مل رہے ہیں ہمیں، اس لیے بڑی پیاری سٹوری آج آپ نے سنائی. جزاک اللہ خیرہ. آمین. تو ناظرین، بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا کیا نام ہے پیارے بچوں؟ آئے دعا یاد کرے. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، نام سے سمجھ میں آتا ہے دعا یاد کرتے ہیں. تو آج بھی ہم نے بڑی پیاری دعا لائی ہے آپ کے لیے. اچھا، گھر سے باہر کون کون نکلتے ہیں؟ ہاں بھائی، گھر سے باہر نکل کے یہاں پر آئے آپ، ورنہ یہاں نہیں آتے آپ. سب گھر سے باہر ہی نکلتے ہیں، کون ہوگا جو گھر سے باہر نہیں نکلتا؟ جی، تو گھر سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا بڑی پیاری دعا ہے. گھر سے نکلتے وقت اسے پڑھنا ہوتا ہے. تو میں پڑھاتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیجیے گا. اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دو بار پڑھیں گے، پھر دیکھتے ہیں کس کو یاد ہوگی.
بسم اللہ توکلت بسم اللہ توکلت علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ. الا باللہ. ایک لاسٹ ٹائم پڑھتے ہیں پھر آپ سے پوچھا جائے گا. بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ. الا باللہ. اچھا اب اسکرین پہ سے دعا ہٹا دی جائے گی. اب آپ نے بغیر دیکھے سنانا ہے. سب تیار ہے؟ جی. ایسا کس تو کس کو یاد ہو گیا پہلے آپ بتا دیں, اظہار کر دیں. ماشاءاللہ تقریباً سبھی کو یاد ہو گیا. تقریباً کیا سب کو یاد ہو گیا؟ سب کو یاد ہو گیا. بڑی اچھی آسان سی دعا. میموری ہے ان کی. ماشاءاللہ. جی اب اسکرین سے دعا ہٹا دیجئے پلیز. جی آپ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جب کوئی اچھا کام کرتے تو کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک اور بار زور سے کہیے گا سب. سبحان اللہ. جی آپ سنائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. اللہ. جی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. جی آپ بھی سنائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. آپ نے پڑھا ایک دم درست ہے, بس تھوڑی سی مخارج کی آپ سے غلطی ہو گئی ہے, اسے درست کر لیجیے. جی ٹیم بھی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. جی توکلت مائک میں کہہ پڑھ دیجیے آپ اس سے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تھوڑی سی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے, ایک اور بار پڑھ لیتے. چلیے بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ علی اللہ لا حول لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ. الا باللہ. جی اب ایک بار آپ اسے سنا دیجیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ علی اللہ علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان بات ہے, اللہ. ماشاءاللہ. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. صحیح. یہاں انہوں نے 2 بار پڑھا تو ان کا مخارج درست ہو گیا. جی ماجد بھائی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. سبحان جی اللہ. فضیل بھائی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. جی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. اچھا دعا تو ابھی عربی میں یاد کر لی نا, ہمیں اس کا اردو معنی بھی ہمیں جاننا چاہیے. تو ہمارے پیارے پیارے اعظم بھائی آپ بچوں کو اس کا اردو معنی بتا دیجیے. ہاں پیارے بچوں, جب معنی ذہن میں ہوتا ہے نا تو پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے. بسم اللہ, اللہ کے نام سے, توکلت علی اللہ, میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. واقعی میں جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں یا گناہوں سے بچتے ہیں وہ سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے. اور جن کو توفیق نصیب نہیں ہوتی وہ نیکیاں نہیں کرتے, وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے, اور اس دعا کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. گھر سے جب بھی باہر نکلیں, گھر سے جب بھی باہر جانا ہو تو ہمیں اس دعا کو پڑھتے ہی نکلنا چاہیے. جی جی ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا ترجمہ تھا. دعا بھی بڑی پیاری بڑی ہے پیاری تھی. اور ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے. یہ ایسا ایک کام ہے جو ہم دن میں کئی بار کرتے ہوگے. انکاؤنٹیبل ٹائم ہوتا ہوگا, کھانا کھانے جانا ہے ہوٹل میں تو باہر جا رہے, اسکول جانے کے لیے باہر جا رہے, کبھی ہمیں جانا ہے دوستوں کے پاس تو باہر جا رہے. تو یہ ہم دن میں ہو سکتا ہے 10 to 15 ٹائمز تو گھر سے باہر جاتے ہاں ہیں. بہت بار ہوتا رہتا ہے یہ, انسان گھر سے باہر جاتا ہے. تو آپ کی روٹین میں ہوگی نا یا عادت میں ہوگی انشاءاللہ. یہ کام ایسا ہے نا کہ آپ بار بار کرتے ہیں, اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ پھر یاد ہو جائے گی. جو چیز بار بار کی جاتی ہے نا تو وہ جلدی دل میں قرار پا جاتی ہے. اب جیسے ماشاءاللہ بہت ساروں کو الحمد شریف یاد ہوگی, کیوں؟ کیونکہ ہم نماز میں اس کو بار بار پڑھتے ہیں, ہے نا. تو ہمارا گھر سے نکلنا بار بار ہوتا ہے, تو آپ لوگ بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی. جی تو ناظرین
ہم بڑھتے ہیں ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کی جانب، جس کا کیا نام ہے؟ جنت کی زبان عربی زبان. جنت کی زبان عربک زبان. ناظرین، لیکن اس سے پہلے ہمارے بچوں نے کچھ آڈیو شیئر کی ہوگی ہمیں. جی اگر آڈیوز آئی ہے تو اسے چلا دیجئے. جب تک درود شریف پڑھ لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور بار سوال ریپیٹ کر دیجیے جب تک. جی ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام کیا ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے، آپ نے یہ ہمیں بتانا ہے. جی آڈیو چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارض خان ہے. آج کے سوال کا جواب ہے اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کا نام مرتضی خان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا خان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیکھیں حسان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام عبدل ہے اور میں نالا سوارہ میں رہتا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے احمد رضا. احمد رضا. سبحان اللہ. جی آپ کچھ کہہ السلام رہے تھے. علیکم. میرا نام غوثیہ فاطمہ ہے. قرآن شریف کا دل سورہ یاسین شریف کو کاٹ. پچھلے ہفتے کے سوال کا جواب بھی انہوں نے کیا دے بات دیا. ہے، کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ یاسین. سبحان کیا اللہ. بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں حسان بھائی، یہ بڑے بڑے کیا بچوں کی زبان پہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا نام ہے. امام احمد رضا خان بچہ جانتا ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں. اور پیارے بچوں، ہمیں اس مہینے کے اندر، سفر المظفر کے مبارک مہینے میں، جس مہینے میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے، تو ہمیں ان کے ایصال ثواب کے لیے نیک کام بھی کرنے چاہیے، ان کو ایصال ثواب بھی پہنچانا چاہیے. اور خاص کر ان کی لائف اسٹائل جو تھا، یعنی جو ان کی زندگی تھی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہے نا. اس کا مطالعہ کریں گے تب پتہ چلے گا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کون ہیں. بہت بڑی شخصیت ہیں. اب اس چھوٹے سے سلسلے میں تو بیان ہو نہیں سکتا، لیکن آپ نے اتنا کرنا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں نالج حاصل کرنی ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین رسالہ امیر علیہ سنت کا، جو سب سے پہلے امیر علیہ سنت نے لکھا تھا، تذکرہ امام احمد رضا. تذکرہ امام احمد رضا، یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی شان میں امیر علیہ سنت نے یہ رسالہ لکھا ہے. تو چھوٹا سا رسالہ ہے. بیسک نالج اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، ناظرین اکرام آپ بھی توجہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اگر بیسک نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ رسالہ جو ہے وہ قریبی مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. رسالے کا نام ہے تذکرہ امام احمد رضا. جی تو بڑھتے ہیں ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جنت کی زبان عربک زبان. عربک زبان. جی تو آج آپ نے کیا لائے ہیں، کیا ورڈز لائے ہیں؟ ورڈز تو ہیں، پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ورڈز ہیں ہمارے پاس. لیکن پیارے بچوں، ہم زبان کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی زبان جیسے ہمارے سیگمنٹ سے ظاہر ہے کہ عربی جو زبان ہے وہ اہل جنت کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے. اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کیا ہے؟ عربی زبان ہے. قرآن کس میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا. اس لیے ہم اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عربی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 4 ورڈز ہیں، 4 سب بچوں سینٹنس. سے پوچھ لیتے پچھلے ہفتے انہوں نے کیا سیکھے تھے. جی پچھلے ہفتے کیا سیکھے؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو. جی فضیل بھائی سے شروع کرتے. پچھلے ہفتے میں بیٹھنے کی، پانی پینے کی، کھانا کھانے کی سیکھے تھے. عربی میں بتا دیجئے. عربی میں آپ کو تفضل بالاکل، تفضل بالشرب، تفضل بالنوم، تفضل بالجلوس. سبحان کیا اللہ. بات ہے، کیا بات. کیا کیا بات بولیں ہے. گے سب؟ سبحان اللہ. اللہ سبحان جی اللہ. یعنی انہیں سب یاد ہے. اب بڑھتے ہیں ہمارے نیو لیٹسٹ ورڈز کی جانب. اچھا عربی سیکھے گا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. ہم جب عرب میں جائیں گے یا عرب سے کوئی انڈیا آئے گا تو ہم اس سے کنورسیشن بھی کر سکیں گے. ہماری اسپوکن عربک بیٹر ہوگی. جیسے آپ ماشاءاللہ عمرہ کرنے گئے تھے، حج تو حج کرنے گئے تھے
تو ماشاءاللہ آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس ملا ہوگا کہ وہاں پہ کیسے لوگ بولتے ہیں، عربک بولتے ہیں. وہاں کہتے ہیں تو وہاں کے کچھ کامن ورڈز ہیں. تعال یعنی آگے بڑھو، ہاں تعال آگے کم بڑھو، فلوس یعنی کتنا پیسہ. کتنا پیسہ. جی ماشاءاللہ. تو مطلب انداز سے اور آپ کی صحبتوں سے اثر پڑتا ہے. آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہے تو ماشاءاللہ آپ کو بھی آپ آنے کسی لگی اردو. انگلش اسپیکنگ پرسن کے پاس بیٹھے گے صحیح. تو آپ اسے انگلش سیکھ سکیں گے. یعنی اس سلسلے میں عربک سیکھنا بھی ہے اور پلس جو ہے وہ عربی سیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تکرار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل عربی آ ہی جائے گی. آج بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 4 سینٹنس ہیں. پہلا سینٹنس ہے، دکھ رہا ہے دیکھیے، پہلا ہے البس حذاءک. کیا ہے؟ البس حذاءک. میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، البس البس حذاءک. البس حذاءک. اس میں کون سی تصویر بنی ہوئی ہے؟ جوتے کی تصویر بنی ہوئی ہے. البس حذاءک کا مطلب ہوتا ہے جوتا پہنیے، اپنے جوتوں کو پہنیے. جی البس حذاءک. البس حذاءک. اپنے جوتوں کو پہنیے. البس حذاءک. البس حذاءک. اپنے جوتوں کو پہنیے. اصل میں یہ 2 ورڈز ہیں. لبیسا یلبسو کا معنی ہوتا ہے پہننا، حذاءک کا معنی ہوتا ہے جوتے. تو پورا جب ملائیں گے تو ہو جائے گا البس حذاءک. کیا ہو جائے گا؟ البس حذاءک. اپنے جوتوں کو پہنیے. جی دوسرا ہے سینٹینس اکتب اسمک. اس کا معنی ہوتا ہے رائٹ یور نیم. اپنا نام لکھیے. اکتب اسمک. اپنا نام لکھیے. اکتب اسمک. اپنا نام لکھیے. اکتب اسمک. اپنا نام لکھیے. پہلا کیا تھا؟ البس حذاءک. البس حذاءک. البس حذاءک. اپنے جوتوں کو پہنیے. دوسرا ہے اکتب اسمک. اپنے نام کو لکھیے. اپنے نام کو لکھیے. اکتب اسمک. اکتب اسمک. جی اب تیسرے کی طرف چلتے ہیں. تیسرے میں آپ کو ایک ونڈو نظر آ رہی ہوگی نا، کھڑکی نظر آ رہی ہے. اس میں سینٹینس دیا ہوا ہے افتح النافذہ. افتح النافذہ. افتح النافذہ. اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا؟ جی اسکرین پہ دیکھ کر یاد کریں گے تو جلدی یاد ہوگا. افتح النافذہ. افتح النافذہ. اور انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اوپن دا ونڈو. یعنی ونڈو کھولیے، کھڑکی کھولیے. اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، کھڑکی کھولیے. افتح النافذہ. افتح النافذہ. کھڑکی کھولیے. پہلا کیا تھا؟ البس حذاءک. البس حذاءک. اپنے جوتوں کو پہنیے. اکتب اسمک. اپنے نام کو لکھیے. تیسرا کیا ہے؟ افتح النافذہ. کھڑکی کھولیے. جی چوتھا ہے ہمارا لاسٹ اغسل یدیک. اغسل یدیک. اپنے ہاتھوں کو دھوئیے. اغسل یدیک. اپنے ہاتھوں کو دھوئیے. واش یور ہینڈ. اپنے ہاتھوں کو دھوئیے. جی یہ 4 طریقے کے سینٹینس ہیں. ایک بار ہم پورا جو ہے وہ دوہرا لیتے ہیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں. نمبر 1 البس حذاءک. اپنے جوتوں کو پہنیے. البس حذاءک. اپنے جوتوں کو پہنیے. دوسرا اکتب اسمک. اپنا نام لکھیے. اکتب اسمک. اپنا نام لکھیے. تیسرا ہے افتح النافذہ. افتح النافذہ. افتح النافذہ. کھڑکی کھولیے. کھڑکی کھولیے. چوتھا ہے
اغسل یدیک اغسل یدیک اغسل یدیک اغسل یدیک اپنے ہاتھوں کو دھوئیے اپنے ہاتھوں کو دھوئیے ٹھیک ہے. البس حذاءک البس حذاءک اکتب اسمک اکتب اسمک افتح النافذہ افتح النافذہ چوتھا ہے اغسل یدیک. اغسل یدیک. جی کس کس کو یاد ہوا ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا یہ سارے جتنے بھی نام ہیں یہ جو بھی آپ نے سکھایا بچوں کو یہ حکم دینے والے یہ سارے جو ہیں وہ حکم پہ بیس کرتے ہیں, آرڈر دینے والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں, جیسے لکھا ہوا ہے شوز پہن رہا ہوں تو ایسا پہن رہا ہوں نہیں ہے, پہن لیجئے ایسا ہے. جی ایسے یعنی یہ آرڈر دینے والے ہیں, یہ امر کے سیغے ہیں, آرڈر دینے والے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیجئے, آپ وہ کیجئے ٹھیک ہے, پہنیے ٹھیک ہے, جائیے, کھڑکی ونڈو کھولیے ٹھیک ہے, اپنا نام لکھیے. لکھتا ہوں, لکھ رہا ہوں, تو لکھ رہا ہوں یہ پریزنٹ ہو جائے گا, تو پریزنٹ یا پاسٹ یا فیوچر نہیں ہے یہ, بلکہ فیوچر سے تعلق رکھتا ہے, امر ہے, اس کے اندر حکم دیا جاتا ہے, کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی چاروں سینٹینس ہمیں دکھ رہے ہیں یہ چاروں کے چاروں وہی ہیں کہ جس میں ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں, کسی کو حکم دیتے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. کن کن کو یاد ہو گئے؟ جی سن بھی لیتے ہیں حسان بھائی, کیا فرماتے ہیں؟ جی سب کو یاد ہو گئے. ماشاء اللہ, ایک دو سے سن لیتے ہیں. جی ٹیم اے سے پہلے دو اسلامی بھائی سنا دیجیے. مدنی منع کون کون سنائے گا؟ ابو بکر بھائی کو دے دیجیے مائک. البس نافذہ البس نافذہ نافذہ, یہ تو ونڈو کو انہوں نے پہن لیا ہے. البس نافذہ ونڈو پہنی ہے. جی جی کوشش کریں تھوڑی سی اور. البس سوچیے ونڈو کو اچھا ایسا پہننے والی چیز حذاءک حذاءک, جوتوں کو پہنا جاتا ہے. جی البس حذاءک, ایک بتا دیا انہوں نے. نیکسٹ جی آپ بتائیں. افتح النافذہ افتح نافذہ, جی کھڑکی کو کھولا جاتا ہے, جوتوں کو پہنا جاتا ہے. کھڑکی کو پہنا نہیں جاتا, جوتوں کو کھڑکی کی طرح کھولا نہیں جاتا ٹھیک ہے. تو افتح النافذہ ماشاءاللہ. آگے اکتب اسمک اکتب اسمک, اپنا نام لکھیے. جی نیکسٹ اغتل ازیک تل ایک بار پھر. اسکرین پہ نہیں دیکھنا ہے آپ نے. اغتل یدیک اغتل نہیں, اغسل یدیک ہوتا ہے. اغسل, ہم غسل لفظ بولتے ہیں نا, غسل ٹھیک ہے, غسل میں بھی ہم اپنے آپ کو دھو رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ وہیں سے نکل کر آیا ہے. اغسل, اس کے اندر دیکھیں غین بھی ہے, سین بھی ہے, لام بھی ہے, تو یہ غسل سے ملا کے یہ امر کا صیغہ بنا ہے, تو یہ بنا ہے اغسل. اغسل یدیک. جی ایک بار پھر سے بول دیجئے. اغسل یدیک. جی ماشاءاللہ. جی ٹیم بی منیر بھائی. البس حذاءک البس حذاءک, کیا معنی ہوتا ہے؟ اپنے جوتوں کو پہنیے. اپنے جوتوں کو پہنیے. جی ماجد بھائی. تھوڑے ہیں تو ٹف ورڈ, سوچ لیجئے. لیکن ماشاءاللہ بہت تیز ذہن والے لوگ ہیں. اکتب چلیے آپ ہی بتا دیجئے کیا ہے. اکتب, اکتب انہوں نے تو بول دیا لکھیے, اب کیا لکھنا ہے؟ اپنا نام لکھنا ہے. اکتب اسمک, اکتب اسمک. جی اکتب اسمک, کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اپنا نام اپنا لکھیے. نام لکھیے. جی اور جی افتح النافذہ افتح النافذہ, ماشاءاللہ. کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ کھڑکی کھول دیجیے. کھڑکی کھول دیجیے. جی اغسل یدیک اغسل یدیک. جی ترجمہ بھی بتا دیجئے. اپنے ہاتھ دھو لیجئے. اپنے ہاتھ دھو لیجیے. البس حذائک البس حذاءک نہیں حذاءک. حذاءک. جی 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 اب حمزہ گھر کے جا اوپر کے زبر ہم ہے. جوتے پہن لیں گے, ابھی تو اسٹوڈیو میں ہے. ماشاءاللہ. اور یہ جو چیزیں ہیں نا پیارے بچوں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں, ہے نا. جوتے بھی پہن رہے ہوتے ہیں, گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہم نے ابھی سنی, گھر سے باہر نکلنے سے پہلے شوز پہنتے ہیں, جوتے پہنتے ہیں. تو اس وقت اگر کوئی آپ کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ اس کو بولیے عربی میں البس حذاءک, تھوڑا اچھا لگے گا. انہوں نے ہمیں کتنی بار کہہ دیا ہاتھ دھو لیجیے. ہاں یعنی اگر کوئی سمجھنے والا جو نہ ہو, جسے سمجھ میں نہ ہوتا, وہ تو پریشان ہو جائے گا. اسے عربی کہاں سے آ گئی؟ جیسے آپ اپنے دوستوں سے ایک لیول اہیڈ ہو جائیں گے. دوستوں کو تو آپ کے انگلش آتی ہوگی,
इंग्लिश तो माशाल्लाह आती है बहुत सारे लोगों को। हिंदी और उर्दू भी आती होगी, पर अरबी किसी को नहीं आती है, मैं कह सकता हूँ बहुत कम लोगों को दोस्तों आती है। में आप अपने दोस्तों में देखिए ना, बहुत कम लोगों को आती है। तो आप अगर अरबी सीखेंगे और डेली रूटीन में ये भी यूज़ करेंगे ना, तो आपको इनकी आदत होने लगेगी, ये अल्फाज फिर ज़बान पे चढ़ जाएंगे। और मैंने कहा नहीं कि जब बंदा तकरार करता है किसी चीज़ की, तो फिर वो चीज़ उसके दिल में करार पा लेती है, बैठ जाती है, फिर वो उसे याद रहती है। तो हम इसको डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह अरबी आ जाएगी। जी जी, तो बड़े ही प्यारे अरबी अल्फाज हमारे आज़म मदनी साहब ने सिखाए बच्चों को। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सेगमेंट की जानिब, जो कि बच्चों का सबसे फेवरेट सेगमेंट भी कहलाया जाता है, जिसका क्या नाम है? वक्त कम है। इसमें हम क्या करते हैं? एक्टिविटी। और आज क्या एक्टिविटी करने वाले हैं? आजम भाई जी जी, हसन भाई भी करेंगे साथ में इंशाल्लाह। जी, साथ में करेंगे। आज की एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप स्कूल जाते हैं, सब जाते हैं ना स्कूल? जी, स्कूल पे व्हाइट बोर्ड पे कौन कौन लिखना पसंद करता है? नोटबुक पे, वाइट बोर्ड पे जी, लिखना पसंद करते हैं। तो जब व्हाइट बोर्ड पे हम लिखते हैं तो सर हम टीचर्स हमें पजल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेन ले लीजिए, तो पी लिखते हैं, डैश डालते हैं, एन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास व्हाइट बोर्ड है जिसपे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा हुआ है। तो इस पे हम आपको वर्ड्स लिखेंगे, हम रैंडम वर्ड पूछ सकते हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये। हमारे जहन में जो वर्ड आ जाएंगे हम वहाँ जाके लिख लेंगे, आपने आके उसे कंप्लीट करना है। एक वर्ड कंप्लीट करने पर एक टीम को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से टीम ए थोड़ी कमजोर लग रही है, तो थोड़ा स्वैपिंग कर लेते हैं। फुजैल भाई आप इधर आ जाइए ताकि इक्वल हो जाए टीम्स। जी फुजैल भाई। अच्छा, ये वर्ड्स जो रहेंगे वो कौन सी लैंग्वेज के रहेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि 2 लैंग्वेज को शामिल किया जाए इसके अंदर। जी, एक आप करवा ले, एक मैं करवा लेता हूँ इंशाल्लाह। एक इंग्लिश तो अरबिक तो नहीं लेंगे ना? नहीं, अरबिक तो थोड़ा टफ हो जाएगा ना। देखें क्या क्या आता है आपको? इंग्लिश आती है जी, एक इंग्लिश हो गई, और उर्दू आती है जी, उर्दू हो गई, इंग्लिश और उर्दू। जी, तो इंग्लिश मैं ले लेता हूँ, उर्दू आप ले लीजिए। जी, तो पहले टीम ए से किसी एक बच्चे को बुला लेते। आप अपनी टीम से बता दीजिए कौन आना चाहेगा इंग्लिश के लिए। फुजैल भाई आप भी आ जाइए। चलिए मैं आपको एक वर्ड लिख के देता हूँ, थोड़ा इजी से शुरुआत करते हैं। जी, मैंने लिखा है पी। जी, PNL ये वर्ड है। आजम भाई आप भी गैस करते रहिए और आप भी गैस करते रहिए। नाज़रीन इकराम भी गैस करते रहे कि क्या है। पेंसिल, बहुत जल्दी आपने गैस कर लिया, आप तो बड़े ज़हीन निकले। जी, तो पहला वर्ड क्या था हमारा? पेंसिल। जी, तो अब टीम बी से किसे बुलाएंगे? जी मुनीर भाई आप आ जाइए। मुनीर भाई को वर्ड देंगे, आप हेल्प भी कर सकते हैं। जी लिखिए मुनीर भाई। ये चीज ऐसी है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जी मुनीर भाई सोच लीजिए, जल्दी सोचिए, टीम से डिस्कस करना है तो कर लीजिए। जी चलिए सब टीम बी वाले काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए एक हिंट दे देता हूँ, ट्राई बच्चे आए हैं थोड़े, या ओ आएगा जी। जी ये हो गया है कोम्ब यानी कंघी, जिसे हम डेली लाइफ में जी इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं? जी लाइए मार कर दीजिए। तो ये हो गया है, इसे गलती से थर्ड लिख दिया है मैंने, ये है सेकंड। ओके, अब टीम ए से एक शख्स को बुला लेते हैं। जी अबू बकर भाई आप आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा सबने अपने पॉइंट्स याद रखने। आपके कितने पॉइंट्स है? 2। आपके कितने पॉइंट्स है? 2। आपको एक पॉइंट हम आपका चाहते तो काट देते, पर बच्चे आए थे तो हमने आपको पॉइंट दे दिया है। हम आपको लफ्ज देंगे
ہنس کیوں رہے ابو بکر بھائی؟ ہم آپ کو لفظ دیں گے، تھوڑا ایزی دیتے ہیں. جی بی کے. اعظم بھائی جی جی بہت آسان ہے یہ تو. ٹیم نے کہہ دیا اس لیے آپ کر دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی کہیے جی. آپ کے کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4 پوائنٹ. اور ٹیم بی سے اب کون آنا چاہے گا؟ جی ماجد بھائی آ جائیے. 4 کوشچن ہو چکے ہیں ٹوٹل. ٹیم اے سے 2، ٹیم اے سے 1 اور ٹیم بی سے ابھی ہونے والا ہے دوسرا کوشچن ان کا. ان سے کوشچن ہے جی. تھوڑا ٹف تو نہیں ہو گیا؟ ہیلپ کر دوں؟ لائیے دیجیے. اسے ہٹا دیتے. جی آئی جی ٹی کس لفظ میں آتا ہے؟ جی یہ لیجیے مارکر. لائیے کیپ مجھے دے دیجیے. جی ٹیم بھی ہیلپ کریے. ڈیجٹ. نہیں. 5. ایک اور لفظ ہوتا ہے جس میں آئی جی آتا ہے. چلیے انہیں ایک اور بار موقع دے دیتے ہیں. جی حسن بھائی سوچ لیجیے. اچھا ایل سے شروع ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو ایک ہی ورڈ لکھنا ہے. آپ نے LIGHT یعنی ہو گئی ہے لائٹ، روشنی. جی لائیے. ٹیم بی سے اب کون آنا چاہے گا؟ جی آپ آ جائیے. آپ کے لیے تھوڑا ایزی کوشچن رکھتے ہیں. 5th آپ کے لیے کوشچن ہے، تھوڑا ایزی کوشچن ہے پر جی آپ نے بس ایک ہی ورڈ پلیس کرنا ہے اس کے اندر. کیپ. سبحان اللہ. اچھا ٹیم بھی آئے، آپ یہ نہ سوچے کہ میں نے انہیں ایزی ورڈ کیوں دیا، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں یہ تو انہیں ایزی ورڈ دینا چاہیے. بچوں پہ شفقت کرنا بھی اچھی بات ہوتی ہے. جی ٹیم بھی سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیے. آپ کو بھی ایزی ورڈ ہی دے دیتے ہیں ہم. آپ کو ہم دیتے ہیں جی آپ کے لیے بھی ایزی ورڈ ہے. ٹیم سے ڈسکس نہیں کریں گے، 1 مین شو کریں گے. PPN یہ کیا ہوتا ہے سر؟ واپس سے ایک بار لکھ دیجیے. یہ تو پی ہو گیا. ای ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی واپس ایک بار لکھ دیجیے. جی یہ ہو گیا ہے PEN پین یعنی قلم. جی ابھی میرا ٹیم اے سے لاسٹ کوشچن ہے. جی کوئی آ جائیے. جی آپ آ جائیے. میرا آپ سے کوشچن رہے گا، چلیے یہاں لکھ دیتے ہیں، اس طرف لکھ دیتے ہیں نمبر 7. میرا آپ سے کوشچن رہے گا جی انسان کا انٹیلیجنس لیول اس سے پتا چلتا ہے. موڈ یہ انٹیلیجنس لیول تو نہیں بتاتا. موڈ بھی صحیح ہے پر میری مرادی شے یہ نہیں ہے. دماغ سے کام لینا ہے آپ نے. جی جی وہ بھی نہیں ہے، دماغ سے کام لینا ہے. میں آپ کو کئی بار دے چکا ہوں. 10 9 8 7 دماغ سے ریلیٹڈ ہے. 3 2 1. ابو بکر بھائی کہہ رہے ہیں مائنڈ. جی مائنڈ ہی ہے آنسر. میں کئی دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں دماغ سے کام لینا ہے، دماغ سے. آپ دماغ سے کام لے لیجئے. جی جی آپ نے دیر آئے درست ہے، آپ نے ایک دم صحیح جواب دیا ہے. جی اب ٹیم بی سے حسنین بھائی کو بلا لیتے ہیں. جی حسنین بھائی سے کوشچن ہے
اچھا یہ میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں, پڑھائی کے ریلیٹڈ ہے کچھ. ناظرہ. اوہ آپ نے ایک دم صحیح جواب دیا. تو یہ تھے کچھ انگلش میں کوشچن. ابھی اعظم مدنی صاحب. وقت بھی ہمارا اختتام کی جانب ہے. جی چلیں کچھ ورڈز جو ہے نا اردو کے لکھوا لیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی دیکھتے ہیں اردو. اچھا آپ سب کے پوائنٹس ایک بار کاؤنٹ کر لیتے. کتنے کوشچن ہوئے ٹوٹل؟ 8. 4 پوائنٹس آپ کے, 4 پوائنٹس آپ کے. کوئی چیٹنگ تو نہیں ہوئی؟ نہیں. 8 ہو گئے نا انگلش کے ورڈز. جی ٹیم مکی سے 4 کوشچنز آپ نے دیے تھے, یعنی آپ کے ٹوٹل پوائنٹس ہو گئے 8. 4 کوشچنز کے جواب آپ نے دیے تھے, یعنی آپ کے ٹوٹل پوائنٹس ہو گئے 8. تو ٹوٹل دونوں کے ملا کے پوائنٹ ہو گئے 16. پر ہمیں ٹیم اے کا الگ رکھنا ہے, ٹیم بی کا الگ رکھنا ہے. جی پہلا ورڈ. اچھا یاد رکھیے اردو رائٹ ہینڈ سائڈ سے لکھی جاتی ہے, اور انگلش ہندی جو بھاشا ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے لکھی جاتی ہے. جی یہ مکمل کر رہے ہیں تو بہت آسان ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. پھر اب ٹیم بی سے جو ہے وہ بلا لیتے ہیں. قرآن. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انگلش بھی آ رہی ہے, اردو بھی آ رہی ہے. آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں یہی بتا دیجئے. دارالمدینہ. کیا بات. کیا بات ہے دارالمدینہ کی. میں بھی دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. ہمیں وہاں پر انگلش بھی سکھائی جاتی ہے. انگلش کے تو موسٹلی لیکچرز ہوتے ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ اردو, اسلامیت, ناظرہ بھی سکھائی جاتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات. اس لیے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انگلش میں بھی ایک دم اسٹرانگ ہے, یعنی ان کا انٹیلیجنس لیول ایک دم ہائی لیول پر ہے, اور ناظرہ بھی بہت اچھا ہے ان کا. صحیح. ناظرین اکرام آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اکثر کوئی بھی کوشچن جو ہے وہ رانگ نہیں گیا ہے. سارے کے آنسر جو ہے وہ صحیح ہو گئے, جوابات بھی درست ہو گئے, انگلش بھی صحیح ہے, اردو بھی صحیح ہے. اور یہ بچے جو ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ دارالمدینہ سے جو ہے وہ پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. تو آپ کے جو بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو بھی اپنے قریبی جو ہے وہ دارالمدینہ کے اندر ان کا بھی ایڈمیشن کروائیے. اگر دارالمدینہ نہیں تو دعوت اسلامی کے دیگر شعبے ہیں, مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ہے, تو اس کے اندر ایڈمیشن کرائیے انشاءاللہ. یہ جو عمر ہوتی ہے نا, یہ تعلیم کی عمر ہوتی ہے. انسان جب سیکھتا ہے اور یہی تعلیم, یہی علم جو ہے نا وہ انسان کو آگے لے کر جاتا ہے. تو ناظرین اکرام اپنے بچوں کا بھی ایڈمیشن کرائیے, اور ان کو اردو بھی سکھائیے, انگلش بھی سکھائیے. یہ دونوں جو ہے وہ آج کی ضرورت بن چکی ہیں. یہ دونوں لینگویج, اردو, انگلش اور عربک کی تو ہمارا سیگمنٹ ہی پورا عربک کے لیے شامل ہے. تو عربی بھی سکھانی ہے, اردو بھی سکھانی ہے, اور انگلش بھی سکھانی ہے. اچھا ایک بڑی پیاری چیز میرے ذہن میں آئی ہے. جی انگلش از این لیول, اسٹیٹس لیول, یعنی لوگ دیکھتے ہیں اچھا اس کو انگلش آتی ہے, یعنی پڑھا لکھا بننا ہے. صحیح. اردو ایک ضروریت ہے اسپیک کرنے کے لیے, کنورزیشن, ماتر بھاشا جسے کہتے ہیں. اور عربک سیکھنے سے جنت کی زبان ہے. صحیح. پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدر ٹنگ ہے, وہ عربی میں گفتگو فرماتے تھے. جی. اور عربی تینوں زبانوں میں اگر کہا جائے نا تو سب سے افضل جو زبان جس کو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ عربک زبان ہے. کیوں؟ اور وہ اپنی افضل تو ہے ہی, اور اگر اس کو ڈیپلی سمجھیں گے نا تو وہ بہت زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے. یعنی زبر سے زیر کر دیں یا زیر سے پیش کر دیں تو معنی چینج ہو جاتا ہے. اب نقطہ ہے تو نقطے کو ڈبل کر دیں یا نقطہ ہی ہٹا دیں تو معنی چینج ہو جاتا ہے. حرف چینج ہوا تو معنی چینج ہو جاتا ہے. تو اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے, تو ہمیں سب کو سیکھنا چاہیے. علم کے پوائنٹ آف ویو سے سب کو سیکھنا چاہیے. تو ناظرین آج کا یہ پروگرام بڑا ہی انفارمیٹیو تھا. اعظم مدنی صاحب کے ساتھ بڑا مزہ آیا, بچوں کے ساتھ بھی مزہ آیا. بچوں آپ کو مزہ آیا کہ نہیں؟ جی. ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ لائیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے FGN چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اور FGN چینل کے ہر سلسلے کو دیکھنا ہے, کیونکہ FGN چینل ہوتا بڑا انٹرسٹنگ ہے. اعظم مدنی صاحب بھی ہمارے ایک بہت پیارے FGN چینل کے ہوسٹ ہیں, یہ بھی پروگرام لاتے رہتے ہیں. پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ کئی پروگرامز میں جڑتے رہتے ہیں. اور آپ نے اسے واٹس ایپ پر کم از کم 25 لوگوں کو شیئر کرنا ہے. 25 اعلیٰ حضرت کے عرس کی نسبت سے 25 لوگوں کو آپ نے ہمیشہ ہمارے پروگرام کی لنک شیئر کرنی ہے, تاکہ ویورشپ بھی بنی رہے, لوگوں تک علم پہنچے اور لوگ ہمارے پروگرام میں جڑے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا, ملتے ہیں جلدی اگلے پروگرام میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلتی کلیاں کھلتی کلیاں, آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی, کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی.
आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी।